نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ کیسے مشرکین کے ساتھ عہد رہ سکتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک؟ اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مگر وہ عہد جو تم نے مسجد حرام کے پاس کیا ہے. فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ سیدھے سیدھے چلتے آئیں تو فاستقیموا لہم، تم بھی ان کے ساتھ سیدھے سیدھے چلے آؤ. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی احتیاط کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کیف وَإِن یظہروا علیکم، کیسے ان کے ساتھ عہد رہ سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر تم پر غالب آ جائیں تو لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، نہ تمہارے ساتھ رشتہ داری کا قرابت کا خیال کریں گے نہ عہد کا خیال کریں گے. یرضونکم بافواہہم، صرف زبانی کلامی حد تک تم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے. وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل منکر ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں اکثریت فاسقین فاجرین کی ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے میں بہت تھوڑا مول لیا ہے انہوں نے. فصدوا عن سبیلہ، اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالی. انہم ساء ما کانوا یعملون،
یقیناً بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، نہیں لحاظ کریں گے مومنوں کے ساتھ رشتہ داری کا اور نہ عہد کا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ حد کراس کر جانے والے لوگ ہیں۔ فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ توبہ طائب ہو جائیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کی پابندی شروع کر دیں، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم نے آیات کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگو، عزیزو، سورۃ توبہ میں مشرکین اور موحدین کا آپس کا ٹاکرا اور تکرار چل رہا ہے۔ اس دور کے اندر گرما گرم بحث چل رہی تھی کفر اسلام کی، توحید اور شرک کی۔ اللہ کے رسول توحید کی بات کرتے، اللہ کی وحدت کی بات کرتے، اللہ کے حضور جھکنے کی بات کرتے، اور وہ بتوں کی باتیں کرتے، اپنے بناوٹی خداؤں کی بات کرتے۔ ان کے ساتھ کچھ معاہدے تھے، جنگی معاہدے، اور جب کوئی موقع ملتا تو وہ معاہدے کو توڑ ڈالتے اور پھر جنگ شروع کر دیتے۔ تو اب مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ تم بھی ذرا ہوشیار بیدار ہو کے رہو، یہ اگر بدعہدی کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی کارروائی کرنے کی اجازت ہے، اور مشرک سے عہد کی توقع نہیں کی جا سکتی، چونکہ جو خدا کا وفادار نہیں ہے وہ خدا کے مومن بندوں کا کیسے وفادار ہو سکتا؟ اس لیے فرماتے ہیں کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ہاں مشرک کا معاہدہ کیسے چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، یہاں مومنوں کو بڑی احتیاط کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسجد حرام میں جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں نا، ذرا آپ اس کا خاص خیال رکھیں۔ وہ تو کافر ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کو ضرور احتیاط کرنی چاہیے۔ مسجد حرام، حرم پاک اللہ کا خاص دربار ہے، اس میں کیے گئے جو معاہدے ہیں ان کا خاص خیال رکھو، جب تک وہ اسے نہ توڑیں تمہیں توڑنے کی اجازت نہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے دو قبیلے تھے، بنی کنانہ اور بنی زمرہ، کافر ہونے کے باوجود انہوں نے معاہدے کیے اور نبھائے، تو صحابہ کرام نے بھی ان کے ساتھ پھر معاہدے نبھائے اللہ کے اس حکم کے ساتھ۔ پھر فرماتے ہیں فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُ، اے مسلمانوں اگر وہ تمہارے ساتھ ٹھیک چلتے ہیں تم بھی ٹھیک ٹھیک چلتے ہو۔ یہ دنیا کا ایک نظام ہے، وہ تمہارے ساتھ اگر بدعہدی، عہد شکنی، غداری نہیں کرتے تو پھر تم بھی معاہدوں کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلتے چلے آؤ۔ ان اللہ یحب المتقین، احتیاط کرنے والے، معاہدے کا خیال کرنے والے پرہیزگار لوگوں کو اللہ بڑا پسند فرماتے ہیں۔ ہر معاملے میں احتیاط چاہیے،
دیکھو نا یہ میدان جنگ کی باتیں ہیں. جنگ کے میدان میں انسان جذبات سے مغلوب ہو کر بے احتیاط ہو جاتا ہے. جی دشمن ہے بس کاٹتے ہی چلو مارتے ہی چلو. نہیں، اسلام کہتا ہے میدان جنگ میں بھی ہوش سنبھال کے چلنا. تم مسلمان ہو، تمہارے گلے کے اندر اسلام کا کڑا ہے، اسلام کے کڑے کو توڑ کر تم باہر نہیں جا سکتے. عین جنگ کی حالت میں بھی ہدایات ہیں تمہارے لیے. تقوی کو اختیار کرنا ہے. جو اسلام جنگ میں بھی تقوی کی بات کرتا ہے، احتیاط کی بات کرتا ہے، وہ امن کی دنیا میں کتنی تقوی کی بات کرے گا وہ آپ خود سمجھ سکتے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ کافر لوگ تم پر غالب آ جائیں تو نہ کوئی رشتہ داری کا خیال کریں گے اور نہ ہی کسی عہد اور معاہدے کا خیال کریں گے. یعنی مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے. اللہ کافر اور مشرک کی نفسیات مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم نے بیدار رہنا ہے. ہوشیار ہے، بڑا خطرناک ہے مشرک جو خدا کا دشمن ہے، خدا سے غدر کرنے والا ہے. وہ تمہارا وفادار نہیں ہو سکتا، یہ کبھی تمہارے وفادار نہیں. جب بھی غالب آئیں گے ضرور کارروائی کریں گے. یرزونکم بافواہہم، یہ جملہ قابل غور ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے منہ سے تم لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کریں. منہ سے کیا کہتے ہیں؟ منہ سے کہتے تھے کہ جی ہم اسلام لے آئیں گے، ہم قرآن پر یقین لائیں گے، ایمان لائیں گے. منہ سے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے تھے. اللہ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ فرماتے ہیں یرزونکم بافواہہم، مسلمانوں کو بھولا بالا اور سادہ سمجھ کر صرف زبانی جمع خرچ کر کے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وتأبى قلوبہم، ان کے دل منکر ہیں، ان کے دل ماننے والے نہیں ہیں. مسلمان نے تو میرے محترم دوستو ظاہر کا ہی خیال کرنا ہے. دل تو اللہ کا معاملہ ہے. اگر ظاہری طور پر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان اسلام کی بات کر رہا ہے، ہم نے ماننا. باقی دل کا معاملہ اللہ کے حوالے. باقی جو بندہ خطرناک ہوتا ہے وہ کلمہ پڑھ بھی رہا ہو تو اس کی زندگی اور صورت اور سیرت اور کردار، رفتار، گفتار سے بندہ سمجھ جاتا ہے یہ بندہ 2 نمبر. بندہ چھپ نہیں سکتا. جتنے بندہ اپنے آپ کو پردوں میں چھپائے، نہ نیک چھپ سکتا ہے نہ بد چھپ سکتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے ہو اللہ اسے ظاہر کر کے رہے. اب دیکھو یوسف علیہ السلام 7 پردوں میں گئے اور زلیخا کی نیت خراب تھی اور یوسف علیہ السلام کی نیت پاک تھی. 7 پردے ہیں، اندھیرا ہے، حجابات میں ہیں. تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں دونوں کو ظاہر فرما دیا کہ زلیخا کے یہ خیالات تھے، یوسف کے یہ خیالات تھے. اسی طرح میرے محترم دوستو، آپ ماشاءاللہ باضمیر لوگ بیٹھے ہو، سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، صاحب فراست تشریف فرما ہو. پتہ چل جاتا ہے بندے کا چہرہ دیکھ کر. سمجھدار لوگ چہرہ شناس ہوتے ہیں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں بندہ چھپ نہیں سکتا. ایک لمبے عرصے تک کسی بندے کی حقیقت کا پتہ نہ چلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ اس کا اصلی رنگ ظاہر کر کے رہتا ہے. بے شک ظاہر طور پر کوئی صوم و صلات کا پابند ہو، ظاہری طور پر بڑی خیراتیں کرنے والا، مگر جو اندر کی خباثت ہوتی ہے وہ نہیں چھپ سکتی. ایک نہ ایک دن اللہ ظاہر فرماتے ہیں. اور جو اندر کی نورانیت اور روحانیت اور اندر کی نیکی ہوتی ہے اس کا بھی نور ظاہر ہو کے رہتا ہے، وہ بھی میرے محترم نہیں چھپ سکتی. تو اللہ فرماتے ہیں یرزونکم بافواہہم، یہ مشرک، یہ کافر، یہ غدار، یہ بے ایمان لوگ مسلمانوں کو صرف زبان سے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تابا قلوبہم، ان کے دل منکر ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اکثریت نافرمانوں کی.
یہ ہر دور کا المیہ ہے میرے محترم دوستو. ہر دور میں اکثر لوگ فاسق، فاجر، کافر، منکر، باغی، طاغی، غدار، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، رحمان کے دشمن، نبی علیہ السلام کے دشمن، علماء کرام کے دشمن، صلحاء کے دشمن، اچھے لوگوں کے دشمن ہر دور میں رہے ہیں. آج بھی میرے محترم دیکھ لو، آج اس دنیا کے اندر اللہ کے پاک باز بندے، نیک سیرت بندے، نیکوکار بندے جن کا ظاہر باطن نور سے بھرا ہوا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں. اکثریت نافرمانوں کی ہے، اور دکھ یہ ہے جو تھوڑے ہیں ان کی قدر بھی نہیں. حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دور میں جو اچھے لوگ ہیں ان کی قدر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے. آج اس صدی سے ہم گزر رہے ہیں، آج جو اچھے لوگ ہیں ان کا احترام کیا جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کی قدر کی جائے. کل میرے محترم دوستو یہ بھی نہیں ملے، کل یہ بھی نہیں ملیں گے. چونکہ آج جس طرح جنید اور شبلی اور بڑے بڑے اولیاء آج نہیں مل سکتے، آج کے اولیاء یہ ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کل یہ بھی نہیں ملیں گے. ایک قول میں پڑھ رہا تھا کہ بندہ اچھے وقت کی تلاش میں رہتا ہے، اچھے وقت کی تلاش میں رہتا ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وقت تو آ کے گزر بھی چکا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے میرے محترم دوستوں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. اکثرہم فاسقون، ہر دور میں اکثریت نافرمانوں کی رہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ، میرے شکر گزار بندے بہت ہی تھوڑے، ہر دور میں تھوڑے رہے ہیں. حضور علیہ السلام کے دور میں، حضور علیہ السلام کے بعد، اور آج تک میرے محترم دوستو ایسے ہی ہے. تقریباً 8 ارب آبادی ہے دنیا کی، 8 ارب آبادی ہے، اور مسلمان 1 ارب 1.5 ارب. تو اس کے ساتھ بھی سمجھا جا سکتا ہے اکثر ہم فاسقون. اور پھر جو مسلمان ہیں وہ کیسے ہیں وہ ہم لوگ جانتے ہیں. اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما کانوا یعملون. ابو سفیان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے اور کافروں کو لالچ دیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے اور ہم لوگ آپ کی مدد بھی کریں گے، تعاون کریں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. تو آپ نے مسلمانوں کے مقابلے میں ٹھیک ٹھاک لڑائی کرنی ہے. تو قرآن نازل ہوا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا. اللہ کے قرآن کے مقابلے میں بہت تھوڑے پہ وہ راضی ہو گئے، قرآن کے مقابلے میں آ گئے، ایمان کے مقابلے میں آ گئے، رحمان کے مقابلے میں آ گئے، نبی علیہ السلام کے مقابلے. بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے بدلے بہت تھوڑے پیسے لیے ہیں. ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، خود بھی راہ سے ہٹے اور اوروں کے لیے بھی روڑے راستے میں اٹکائے. انہم ساء ما کانوا یعملون، بہت برا عمل ہے جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں ذرہ برابر کافر لحاظ نہیں کرتے، نہ رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا. اولئک هم المعتدون، یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. آج کے درس میں پھر توبہ کی بات ہو رہی ہے. کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی. آپ قرآن سن رہے ہیں، اللہ پاک کا سبحان اللہ توبہ کی طرف بلانے کا کتنا ایک انداز ہے اور کتنی محبت ہے اور کتنی مہربانی ہے اللہ پاک کی. یعنی جو مشرک ہیں، جو منکر ہیں، جو غدار قسم کے لوگ ہیں، ان کو خیر خواہی کے ساتھ فَإِن تَابُوا. یار اگر توبہ کر لو نا،
توبہ کر لو. اور پھر ساتھ کل بھی آتا اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. توبہ کر لو اور پھر نماز کے پابند ہو جاؤ, زکوٰۃ کے پابند ہو جاؤ. تو قرآن کیا کہتا فاخوانکم فی الدین, پھر یہ تمہارے دینی بھائی ہیں, اسلام لے آئیں اور پھر نماز روزے کے پابند ہو جائیں, نماز اور زکوٰۃ کے پابند ہو جائیں تو فاخوانکم فی الدین. میرے محترم دوستو, کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے. شہادتین, پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ, پھر اشہد ان محمد الرسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس شہادت کے بعد پھر سب سے بڑا رکن, سب سے پہلا رکن وہ نماز ہے. نماز قرآن پاک میں تقریباً 700 بار اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز پڑھو, نماز قائم کرو. کہیں کسی صیغے میں, کبھی کسی صیغے میں, یعنی نماز کی بات اللہ پاک فرماتے ہیں. اور نماز کی فضیلت ایک حدیث آپ کو سنا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا پابند ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنی ذمہ داری پر اس بندے کو جنت میں پہنچاؤں. یہ اللہ ذمہ دار ہے, کتنی بڑی بات ہے, یہ حضور گارنٹی دے رہے ہیں. جو بندہ نماز کا پابند ہے, جو پابندی کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہی نہیں ہے, ان کے لیے اللہ آسان فرما دیتے ہیں. جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو پکے نمازی جو ہیں ان کا سکون برباد ہے, ان کو گھر میں چین نہیں آتا, وہ دوڑتے ہیں, وہ بھاگتے ہیں, مسجد میں اذانیں دیتے ہیں, اللہ کے دربار میں حاضری, کیونکہ اندر وہ نور ہے جو بندے کو پھڑکا دیتا ہے. تو جو نماز کے پابند ہیں, آپ ماشاءاللہ نمازی حضرات بیٹھے ہو, اللہ پاک اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ہمیشہ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے جو پکا نمازی ہے اللہ اپنی ذمہ داری پر اسے جنت میں داخل فرمائیں گے, اور جو نمازی نہیں ہے اللہ فرماتے ہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو میرے محترم دوستو, رمضان شریف میں جہاں اور دعائیں آپ مانگتے ہیں, ایک یہ بھی مانگیں خاص طور پر جو حضرات عزیز نماز میں سستی کرتے ہیں, اللہ سے پکی نماز مانگ لیں, کیونکہ انسان کمزور ہے, اپنی طاقت سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اللہ سے مانگیں یا اللہ مجھے پکا نمازی بنا دے, میری کوئی نماز فوت نہ ہو, ساری زندگی میں تجھے سجدہ ہی کرتا رہوں. اور مزے کی بات ہے نماز اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت دی ہے جو کتنی عبادتوں کا نچوڑ ہے. نماز بڑی اہم عبادت ہے. نماز کے اندر آپ قیام بھی کر رہے ہیں, نماز میں آپ رکوع بھی کر رہے ہیں, نماز میں آپ سجدے بھی کر رہے ہیں, نماز میں آپ تشہد بھی کر رہے ہیں, نماز میں آپ تسبیح بھی کر رہے ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے, نماز میں درود پاک بھی پڑھا جا رہا ہے, نماز میں مناجات دعائیں بھی ہو رہی ہیں. تو نماز یار کتنی اہم عبادت ہے. تو نماز اللہ سے مانگیں, اور جو نمازی ہیں وہ نماز کے اندر جان پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب ماہ رمضان ہے, رمضان المبارک میں خاص طور پر علماء فرماتے ہیں کہ نوافل پڑھیں اور لمبے لمبے پڑھیں. جتنا آپ کو قرآن پاک آتا ہے آپ قیام میں کھڑے ہو کر وہ تلاوت کریں, آپ سورتیں پڑھیں, اور جب رکوع میں جاتے ہیں تو 3 بار سبحان ربی العظیم کہنے کی بجائے آپ 5 بار کہیں, 7 بار کہیں, 11 بار, یعنی نماز کو لمبا کریں. اور سجدے میں جائیں تو 11 بار سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, یعنی اللہ کی حمد و ثنا کریں. اور پھر جب اتحیات میں بیٹھیں تو پھر یعنی جو نماز مکمل کر آخر میں جو قرآن کی دعائیں ہیں, حدیث میں جو دعائیں آتی ہیں وہ آپ تحیات میں پڑھ سکتے ہیں. تو نماز کے اندر مزید دل لگانے کی کوشش کریں, کیونکہ نماز اللہ کو بہت پسند ہے. حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے,
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جا رہے تھے تو آخر میں حضور علیہ السلام فرما رہے الصلاۃ 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 الصلاۃ، یعنی زبان رکتی جا رہی تھی، ساری زندگی نماز نماز کی بات سمجھاتے رہے، اب حضور دنیا سے جا رہے ہیں تو آخر میں زبان الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ یار کتنے دکھ کی بات ہے، جن کی سفارش کی امید لیے بیٹھے ہیں، جو فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور بوقت آخر اپنی امت کو بڑے درد کے ساتھ جو کہہ جائیں نماز نماز نماز، اور امتی اس نماز کا خیال ہی نہ کرے، یار کتنے دکھ کی بات ہے۔ اللہ ہمیں پکا نمازی بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کہتا بنفصل الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل کے ساتھ آیات اور احکامات بیان کر دیے ہیں، اب جس کا جی چاہے لے لے، جس کا جی چاہے چھوڑ دے، کیونکہ یہاں تو اللہ پاک نے کسی کی کوئی پکڑ نہیں کرنی، یہاں تو جی چاہے تو مسجد میں جاؤ، جی چاہے تو شراب خانے میں جاؤ، جی چاہے تو مسجد میں آؤ، جی چاہے تو گھر میں سوئے رہو، اللہ کا ایک امتحان کا نظام ہے جو چل رہا ہے، پکڑ آگے ہونی ہے، جب موت آنی ہے اس وقت میرے دوستو دوسرا نظام شروع ہونا ہے۔ یہ ہمیں اسلام کہتا ہے، ہم بن دیکھ کے ہر چیز کو مانتے ہیں، ہم تو تیاری کریں گے چونکہ خدا نے کہہ دیا، مصطفیٰ نے کہہ دیا، آگے ایک نظام آنے والا ہے، اور جو سرے سے منکر ہیں، بے ایمان ہیں، مانتے نہیں، وہ آزاد ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں، تو جو مومن ہے اسے پرواہ کرنی پڑے گی، اور جو پرواہ نہیں کر رہا وہ اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن ہدایات کے مطابق عملی زندگی نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سے پہلے جتنے مسلمان اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی بخشش فرما، جتنے انسان اس دنیا میں موجود ہیں اے کریم اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ یا مولا کریم ہماری ٹوٹی پھوٹی نمازیں، روزے، سجدے، تلاوتیں، عبادتیں، دعائیں اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرمائیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما۔ اے کریم اللہ جس طرح تیرے دربار میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما، کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما، ایمان والی زندگی ایمان والی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا